بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل یہ ہے کہ جو اللہ کے ہیں اسے کر کے پھر اس پر بھروسہ کریں۔ 5 ذی القعدہ 1382 ہجری مطابق 11 اپریل 1962 بعد نماز فجر بروز بدھ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بعد خطبہ و مسنونہ ارشاد فرمایا کہ دوستوں اور بزرگوں، آدمی کی نگاہ، عقل، سمجھ، محنت ہر چیز چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑے عقلوں کو بنانے والے اور لامحدود دیکھنے و جاننے والے۔ اللہ ہر اعتبار سے لامحدود، انسان ہر اعتبار سے محدود۔ اب انسان اپنے علم و عقل پر زندگی اٹھائے تو اس کی لامحدود زندگی کا انتظام نہیں ہوتا کہ موت کے بعد بھی حیات ثانیہ ہے اور وہاں اپنی محنت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی محنت پر اس کا انحصار ہے۔ 50-60 سال کو صرف 50 سال بنانے کے لیے اپنی عقل و بصیرت سے لگا دیا تو مرنے کے بعد والی لامحدود زندگی بگڑ جائے گی۔ جہنم میں آگ، بچھو، سانپ ہوں گے، زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا، بھوکا پیاسا اور حق تلاشان ہوں۔ اس دنیا میں بھی زندگی کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ تنبیہ کے لیے قدم قدم پر مشکلات لاتے رہیں گے۔ کبھی ملک میں آفت، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی گھریلو زندگیاں خراب کہ جو تم سمجھ رہے ہو غلط ہے۔ اگر خدا کے سمجھانے پر بھی نہ سمجھا، سیلاب اور زلزلے آفات سے کچھ دن تو کام کو چھوڑ دیا، پھر انہیں کرنے لگ گیا اور ان سیلاب وغیرہ کو اتفاقی چیز سمجھا اور یہ نہ خیال کیا کہ کوئی سمجھا رہا ہے، تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ حدیث میں ہے کہ مومن جب بیمار ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کے شعبوں میں خلاف شرع کو تلاش کرتا ہے، اور بیمار غیر مومن اس اونٹ کی طرح ہے اسے باندھا تھا پھر کھول دیا، اسے پتہ نہیں یہ باندھنا کھولنا کیوں۔ ظاہر پر یقین کرنے والے کے تجربے و علم و عقل کے خلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ہند و پاک کے خوب بند بن رہے ہیں تاکہ کھیتیاں زیادہ ہوں، 2-4 سال میں 10-20 بند ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے ساری کھیتیاں تباہ، بستیاں تباہ۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ کرنے والے کوئی اور ہیں، کما رہا ہے دن رات لیکن خرچہ زیادہ، آمدنی کم۔ دوا کرنے سے بیماری بڑھ رہی ہے، یعنی کمانے و دوا سے جو نظر آ رہا ہے وہ غلط، جو سمجھ کے خلاف کر کے لگا رہا ہے اسے سمجھو۔ اگر نہ سمجھا تو قبر، حشر، جہنم میں مصیبتیں ملیں گی کہ اگر اللہ توفیق دیں کہ انسان سمجھ لے کہ مجھ میں کچھ نہیں، کہ میرا بولنا، سمجھ، دیکھنا، عقل و علم کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں تو پھر زندگی اللہ بنا دیں۔ اسی دنیا میں اس کی کھیتی، گھر بار، بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ قبر کی مٹی، نیند، حشر کا اعزاز، جنت کے مرتبے مرنے کے بعد ملیں گے۔ سارا مدار اس پر ہے کہ پلنے و صحت، غنا، نعمت، مال، عزت، بلندی، حفاظت، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے محنت خدا کے علم پر ہے یا اپنے اعتبار سے۔ جتنی محنت خدا کے اعتبار سے ہے اتنا کامیاب، اور جتنی اپنے اعتبار سے اتنا ناکام۔ کامیابی و ناکامی کا معیار ملک و مال کے نقشوں میں نہیں ہے بلکہ تمہاری محنت کے اعتبار سے ہے کہ اگر خدا کے اعتبار سے ہو تو کامیاب، ورنہ ناکام۔ فرعون نے بہت کچھ بنایا اپنے اعتبار سے، اسے نتیجے میں ہلاک کر دیا۔ دنیا میں فوج، پولیس، خاص ممبران، چیلے چپاٹوں کو غرق کر دیا۔ موسیٰ کی محنت خدا کے اعتبار سے تھی۔ فرعون کہتا الیس لی ملک مصر، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔
اور آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہے۔ ارے توکل یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں، توکل یہ ہے کہ اللہ جو کہیں اسے کر کے پھر اس پر بھروسہ کریں۔ قوم موسیٰ نے تمہاری طرح سے کہہ دیا، محنتیں ان کی اور تھی اور زبان سے توکل کہہ دیا، زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، جب آفت آئی تو پیروں کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارا تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے، یہ غلط ہے۔ توکل سے آسمان سے کھانے اترتے ہیں۔ انبیاء کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے تو خدا پر توکل سے ہوا ہے۔ چیز سمیٹنے کو توکل سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ چیز میں خدا کے حکم کو پورا کرو۔ سود، رشوت، جھوٹ چھوڑنے سے کمائی میں کمی آئی، اب خدا پر بھروسہ کرو کہ حکم ان کا مانا ہے، لہذا وہی کوئی صورت نکالیں گے۔ جتنا حکم ذکر کا یا تعلیم میں بیٹھنے یا تبلیغ میں نکلنے کا ہے اسے پورا کر دو، اور کمائی کو ان تمام چیزوں کی وجہ سے چھوڑو جتنے کا حکم ہے۔ اپنی نگاہ والا اس کے ہاتھ سے گیا۔ ذکر، نماز، تبلیغ، تعلیم کو چھوڑ کر جو کما سکتا تھا وہ ہاتھ سے گیا۔ ایسے ہی کچھ گشت تسبیح کے صدقے میں چلا گیا، واپس جا کر جتنی آفت آئی سہ لیا، دھوکہ، خیانت وغیرہ نہ کی، چاہے کتنا نفع آیا۔ میں نے حکم مانا، کائنات کے خدا پر توکل ہے، اور عمل نہ ہو تو ایسے توکل کو خدا نہیں مانتا۔ جیسے کہ آج کل کہتے ہیں کہ ہند میں ہم اکثریت والوں کے نرغہ میں ہیں، ہمارا توکل تو خدا پر ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام احکام پورا کر کے خدا پر توکل کرو۔ توکل کرتے ہی مل جانا ضروری نہیں ہے، پہلے کچھ جائے گا ان تمام کاموں کا جو اپنے علم کے اعتبار سے کر رہا ہے، اس کے جانے میں یہ سمجھ کہ یہ خراب جا رہا ہے، حکم پورا کر کے توکل کر رہا ہوں۔ سود لینے سے 5000 ماہانہ آتے ہیں، اب چھوڑنے پر 500 بھی نہیں آتے، لیکن سود نہیں لیا۔ توکل یہ ہے کہ اپنی محنت و سمجھ کے اعتبار سے کھانے خرچ کرنے طریقے چھوڑے اور کمانے اور خرچ کرنے کے خدا والے طریقے اختیار کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پر محنت کریں اور خدا پر توکل کریں۔ قوم موسیٰ نے کہا علی اللہ توکلنا اور دعا مانگی، اس دعا کا اللہ نے جواب قبول و نفی کا نہ دیا، بلکہ یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ نماز پڑھنے کے ٹھکانے بناؤ، اپنے اعتبار سے استعمال نہ ہو بلکہ خدا کے اعتبار سے ہو، اس کے بعد توکل پر ملے گا۔ صلاۃ یہی ہے کہ اپنے اعتبار سے استعمال نہ ہو بلکہ خدا کے اعتبار سے ہو۔ بھوک لگنے پر خدا کے اعتبار سے کہ نماز پڑھ کر دعا کر کے بیماری سے شفا و بھوک کی دوری مانگ لی، اپنی نسبت اپنے استعمال کے مواقع سے نکلنا اور چیزوں پر سے یقین ہٹا لیا اور اپنے اعمال پر یقین کر لیا، خدا کے ذریعے استعمال ہونے پر کامیابی کا یقین اور اپنے اعتبار سے ناکام ہونے کا یقین ہو جائے۔ جن میں یہ یقین پیدا ہوا انہیں خوشخبری سناؤ، تمام مسائل میں اپنے طریقے چھوڑ کر خدا سے مانگنا۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ سے قبل یہ طریقہ تھا کہ فرعون وغیرہ کی خوشامد کرتے۔ موسیٰ نے کہا کہ تمام پریشانیوں کے باوجود صرف خدا کی خوشامد کرو۔ یہ گھاٹی صبر والی ہے، تکلیفیں اٹھا کر احکام والے طریقے پر آتا ہے۔ ان گھاٹیوں میں سے درمیانی گھاٹی یہ ہے کہ فرعونی اعلان ہو تو کہا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ آذَيْتُمُونَا، یعنی یہ نہیں کہ آپ فرعون کی خوشامد کرنے لگ جائیں، بلکہ تمام مصائب برداشت کر کے صرف اسی خدا سے کہو جس کی یہ زمین ہے۔ یورثوها من یشاء من عبادہ، غیب سے صورت پیدا ہوگی، ملکی و مالی طور پر یہ قوم استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھے تھے کہ نبی آنے کے بعد مصائب دور ہوں گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا،
اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، فرعونی دندناتے پھر رہے ہیں اور بنی اسرائیل ان کے سامنے ایسے جیسے چوہا بلی کے سامنے، لیکن کہہ رہے ہیں وقت قریب ہے، پہلے دعا بہت چھوٹی تھی اور یہ دعا بہت بڑی ہے۔ سخت دشمن کے ختم کرنے جواب اس وقت ملا کہ جب خدا کے اعتبار سے استعمال ہونے پر استقامت ہوئی اور سینکڑوں سال والے طریقے اپنے چھوڑے۔ فرعون کی عمر 600-700 سال ہوئی۔ جب اس قوم نے تمام تکلیف کو برداشت کر کے اپنی سمجھ کے مطابق استعمال نہیں ہوئے بلکہ خدا کے اعتبار سے ہوئے تو اللہ نے قدرت دکھائی کہ ادھر سمندر، ادھر سوتی ہوئی تلواریں، آگے غرق، پیچھے قتل کا ڈر۔ اب قوم گھبرا گئی، کہا پکڑے گئے۔ موسیٰ نے جھلا کر کہا کلّا، وہی کامیابی کا راستہ دکھلائے گا، حالات چاہے کتنے تنگ سے تنگ ہو جائیں، خدا پر ہی یقین رہے۔ اللہ نے کہا سمندر پر عصا مارو۔ اب اس میں سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے استعمال ہوئے، عقل کی بات نہیں۔ عقلاً تو یہ ہے کہ بڑھ کر عصا فرعونیوں پر مارو یا عصا کو سانپ بنا کر فرعونیوں کے پیچھے لگا دو۔ اللہ نے دکھایا کہ ہم ہماری طرف سے دروازے اسی وقت کھولتے ہیں جب بے چون و چرابات مان لو، اگر عقل کو دخل دیا تو پھر نہیں۔ یہاں دکھانا یہ ہے کہ جب تم خدا کے لیے بغیر عقل کے استعمال ہوگے پھر خدا تمہارے لیے استعمال ہوگا۔ حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی زور سے ماری۔ اب یہ ماننا اس وقت اللہ کے لحاظ سے استعمال ہے، ان پر جان لگاؤ، اس سے خدا سے تعلق ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں میرے ایسے اچھے اعضاء بنائیں۔ اب تعلیم کے حلقے ہیں، جو دعوت میں ہوگا وہ مجمل ہوگا۔ یہاں تفصیل ہے، دعوت میں جنت جہنم صفات ہوں گی، دعوت میں جنت جہنم صفات ہوں گے، ذات و صفات، فرشتے، نظام، غیبی اچھے برے عمل کے نتیجوں کے تذکرے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ذکر و نماز، خدمت خلق چلے۔ ان 5 پر محنت کرنے سے انسان کا تعلق خدا سے بنتا ہے، اور اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کرو گے اتنا خدا سے تعلق زیادہ بڑھے گا۔ ہم میں ہیں خواہشات ہر چیز کی، ان خواہش والی چیزوں پر زیادہ محنت کرو گے ان سے محبت زیادہ بڑھے گی، ان سے نکلنا و ہٹنا اور مسجد والے اعمال پر محنت کرنا تعلق بدلنے کے لیے ہے۔ جب خدا سے تعلق ہوگا تو ہر عمل میں خود ہی پوچھے گا کہ اس میں حکم خدا کیا ہے۔ اب تو لوگ بتاتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نہیں رہے کہ تعلق نہیں ہے ان اعمال خمسہ پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو ڈال گئے۔ جتنی ہم نے پہلے زمانے میں ان پر محنت کی تھی، خدا کا تعلق آ گیا تھا، اپنا تعلق ختم ہو گیا تو صحابہ پاتے سے خوش ہوتے تھے، صحابہ پاکے سے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اپنے جس پر کیا ہو رہا ہے اسے نہیں دیکھتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بار بار تعاون کی ہنسی کو پیار کرتے، حالانکہ اس سے بہت سخت تکلیف تھی۔ پہلے وہ چھوٹی سی تھی، لوگوں نے کہا گھبراؤ مت، چھوٹی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار تعاون کی ہنسی کو پیار کرتے، حالانکہ اس سے بہت سخت تکلیف تھی۔ پہلے وہ چھوٹی سی تھی، لوگوں نے کہا گھبراؤ مت، چھوٹی ہے۔ فرمایا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے، یعنی اسے بڑا کر کے مار ڈالیں گے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ خدا سے تعلق تھا۔ جتنی محنت ان اعمال پر خمسہ پر کرے گا اتنا تعلق بدلے گا، ہر عمل میں ان کا لحاظ ہوگا۔ اس کے بعد آگ، زلزلے، سیلاب میں چمکا کر دکھا دیں گے۔ اپنی قدرت سے، ہمارا قدرت سے استفادہ ضروری ہے، اس لیے
اس کے لیے محنت ضروری ہے. مسجد بنا کر اعمال دے دیے اور اعمال کی محنت دے دی. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سال میں 4 ماہ چلو، مہینے میں 3 دن الگ، دن سارا کا سارا باہر ضائع مت کرو. بیرونی و مقامی محنت ہے. خدا سے جب تعلق پیدا ہو جائے گا گاڑی چل جائے گی جیسے انبیاء کی چلی. جزاکم اللہ.